شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا اس تسبیح کو ثواب 1000 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت ہے۔ اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یوں تو اللہ کے ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں، ایسی صورتیں بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جس کا بہت زیادہ بلند اور برتر مقام ہے۔ اس کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ اس انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز اور محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے لیتا ہے۔ ناظرین محترم، یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو اور اس کی قسمت چاندی جیسی روشن اور سورج جیسی تانبک ہو، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو، جسے چاہے اپنا لے، جسے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کی ہاں میں سب کی ہاں ہو اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہو۔ اور یقیناً سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ دینے پر مکمل قادر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پورا نہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں ایسے برکات اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ ایام عطا فرمائے ہیں کہ مانگ بندے، جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں تجھے تیری خواہشات سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے ترک کرنے والے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہیں، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر ہو، تمام جگہوں پر اللہ کا ذکر کرو۔ اس طرح تم مسافر ہو یا تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، یا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی دعا اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں قرآن مجید کی ایک ایسی شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے مخلوقات میں معزز اور محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی
کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہوں اور ہمارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحت فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو تقوی اختیار کرنے کی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ سارے معاملات اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے اذکار کا اہتمام کرو کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے جن فوائد کو تحریر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت فوائد ہیں۔ مثلا جو شخص قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے گا، قرآن کریم اس کو بدی سے روک دے گا، اور جو شخص قرآن حکامت پر عمل کرے گا، قرآن کریم اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس نے بھی اس مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی تلاوت کی، وہ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ تلاوت قرآن کریم سے صدر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے دوا کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت یہ ہے، هو الاول الآخر الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں، کوئی آخر نہیں، اللہ کا کوئی اختتام نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات آتی ہیں بالکل، مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار اور انسانوں کی اس کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث ہے کہ جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیت کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب انسان کو اس آیت کی ایک آیت کی تلاوت پر ملتا ہے، تو جو کہ اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے اور اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر قرار دی ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت اور اس کی بے پایہ قدر اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک خاص نور اور برکت ہے۔ اس حدیث میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایات آتی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں جس سے ہمیں اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کے فوائد کا علم ہوتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے جو روحانیت میں اضافے کا سبب باعث بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے اور اس
آیت کی تلاوت سے انسان کے نیک اعمال کا شمار بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے اور ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ کی صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا انسان کی ایمان کی مکمل تکمیل کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور یہ آیت اللہ کے اس قدر عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح سے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عظیم ثواب ملتا ہے۔ اگر اس آیت کو چلتے پھرتے بار بار پڑھا جائے اور اپنے ورد وظیفے میں شامل کر لیا جائے تو دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کا اصول ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر کرتا ہے، انسان جب مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ انسان کی تعریف بیان کرتا ہے، اور یہ اصول مسلمہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شبہ اور کوئی شک گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں انسان جب اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تو کیوں کہ اس آیت کا اجر 1000 گنا کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کا ورد کرنے والے کی صفات 1000 گنا یا اس سے زیادہ بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا انسان ہر دل عزیز، محترم اور معزز اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات اللہ کی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کا ورد وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اس آیت کا ورد کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کوئی بد اخلاق، بد اخلاص اور ذلیل انسان اس کا ورد کرنے کی جسارت ہی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ تب ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے جن کی سبب ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے سبب ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔